آپ اندازہ کریں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں انسانیت کا کتنا پیار تھا، وہ انسانیت پر کتنے مشفق تھے، وہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے پوری زندگی کارہائے نما انجام دیے کہ آج صرف اسلام کے ماننے والے ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، چونکہ آپ کے اخلاق اور آپ کی عادت، آپ کی سیرت، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، پیار محبت کا لہجہ، آپ کے بولنے کا انداز اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کا ایک انداز ہی الگ تھا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے یہاں تک بتایا کہ جب راستے سے گزرو تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز بھی ہو، راستے میں اگر کوئی کانٹا بھی پڑا ہوا ہو، راستے کے اندر اگر کوئی پتھر بھی ہو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی یہاں سے پھسل کے گر سکتا ہے، تو نبی فرماتے ایسے ہی مت گزرو، ایسے ہی مت چلے جاؤ، بلکہ جب راستے سے گزرو اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، کانٹا ہی کیوں نہ ہو، تو راستے سے اس کو تکلیف دے چیز کو ہٹا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ اس بات کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ صحیح ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی چیز دکھائی دے تکلیف دینے والی، اس کو ہٹا دے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سچے مومن کی علامت ہے۔ کتنے مشفق تھے وہ انسانیت کے لیے، آپ اندازہ کریں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج تو معاملہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا تو بہت دور کی بات، ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہی ہوا کرتی ہے۔ ہم گھر بنائیں گے تو ایسا بنائیں گے، راستہ نکلنے کے لیے آپ غیروں کی آبادی میں دیکھیں، راستے چوڑے چوڑے ملیں گے، کسی کو تکلیف نہ ہوگی، لیکن ہماری بستیوں کا حال یہ ہے کہ ایسا کام کریں گے کہ پڑوسی بھی چین سے نہ جینے پائے۔ وہ جو سلیب ڈالیں گے نا گاڑی نکالنے کے لیے عام راستے پہ، اس کو پیچھے ہٹا کے نہیں ڈال سکتے بلکہ اس کو آگے ہی کر کے ڈالنا ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنی میں تو مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیے جتنی نرمی ہوتی ہے، آپ اسی سے دیکھ لیجئے، اگر زمین نرم ہوتی ہے تو تبھی تو اس کے اندر کھیتی اگتی ہے، لوہا نرم ہوتا ہے تبھی تو اوزار بنتا ہے، آٹا جب نرم ہوتا ہے تبھی تو روٹی بنتی ہے۔ ایسے ہی جس دل میں نرمی ہوتی ہے، وہ دل جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ انسان کو بہت معزز بنا دیتا ہے۔ نرمی جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ بلکہ نبی نے تو فرمایا یا اللہ جیسے تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، یا اللہ میرے اخلاق اور میری سیرت کو بھی تو بہت اچھا بنا دے۔ یہ دعا کیا کریں، جب دعا کریں تو یہ بھی دعا مانگے اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ دنیا مانگی، کاروبار مانگا، تجارت مانگی، یہ سب کچھ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں تو ہے بہت اچھا بنا دے، ہماری تمام برائیوں کو ہمارے دل سے دور فرما دے۔ لیکن نہیں، ہم اچھا بننے کی کہاں کوشش کرتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کسی کو چونا لگا دیے تو چونا لگانے کے بعد بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کسی سے وعدہ خلافی کی، کسی کو دھوکہ دے دیا تو ہم اس پہ احساس شرمندگی نہیں کرتے، ہم اس پہ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم ان باتوں پہ یہ نہیں سوچتے، شرمندہ نہیں ہوتے کہ یار ہم نے تو بہت غلط کام کر دیے۔ لیکن یاد رکھو سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے، ایک دیوبندی نے یہی تو کہا تھا ہم سے کہ آج باتیں بہت ہوتی ہیں حضور کے بارے میں، لیکن حضور کی سیرت کے بارے میں اسلام کے ماننے والے مسلمان نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ مسلمان مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سیرت پہ آپ دھیان دیئے۔ ایک دیوبندی کہتا ہے
اچھے کاروباری آدمی کے لیے، تجارت کرنے والے کے لیے، بزنس مین کے لیے چند باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاجر کے اندر، کاروباری آدمی کے اندر سچائی ہونا بہت ضروری ہے۔ بولیے کیا ہونا ضروری ہے؟ سچائی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری، امانت داری بہت ہونا ضروری ہے۔ وعدے کی پابندی ہونا بہت اچھی ہے۔ اور خوش اخلاقی یعنی مزاج اور عادت اخلاق اچھے تاجر کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ تینوں باتیں، چاروں باتیں اگر کسی کے اندر ہوں، سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، وعدے کی پابندی بھی ہو، عادت اخلاق، بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہو، تو وہ کاروباری آدمی، بزنس مین، تجارت کرنے والا بہت اچھا مانا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اچھا آدمی جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سرکار میں یہ تینوں باتیں، چاروں باتیں موجود تھیں۔ آپ امین بھی تھے، صرف مسلمان ان کو امین نہیں کہتے تھے بلکہ کافر بھی، ابو جہل جیسے بدبخت لوگ بھی جو ہے حضور کو امین کہا کرتے تھے، یعنی امانت پہ خیانت نہیں کرتے تھے، بات جو کہتی اس بات کی پابندی کرتے تھے، وعدے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، یا رسول اللہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ایک صحابی تھے اعلان نبوت سے پہلے اور وحی کے نزول کے بعد، ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کچھ لین دین کیا، لیکن کچھ رقم میں نے ادا کر دی اور میں یہ کہہ کے حضور سے واپس آ گیا، یا رسول اللہ آپ یہیں پر کھڑے رہیں، میں جو بھی قیمت بچی ہے میں وہی ابھی آ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ یہیں پر کھڑے رہیں۔ حضور کے اندر دیکھے وعدے کی کتنی پابندی تھی، صحابی تو جانے کے بعد بھول گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں بلکہ 3 دن ہو گئے، ان کو پتا ہی نہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں ابھی کچھ پیسے لے کے آپ کی بقیہ رقم جو ہے دینے کے لیے ابھی آؤں گا، وہ تو بھول گئے۔ لیکن جب 3 دن کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو سرکار کو جہاں پر وعدہ کیا تھا، سرکار اپنی جگہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن صحابی کا بیان ہے جب میں 3 دن کے بعد پہنچا تھا، ہم اور شما میں سے اگر کوئی ہوتا تو لاٹھی ڈنڈے لے کے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میں نے ایک پل کا حصہ بھی نہیں دیکھا، بلکہ سرکار نے صرف اتنا کہا کہ 3 دن ہو گئے، میں تو تمہارا 3 دن سے یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ ہے کوئی ایسا وعدے کا پابند؟ وعدے کی پابندی یہ بہت ضروری ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، صاحب ہم نے کہا کہ ہم ابھی آتے ہیں، آپ یہیں پر کھڑے رہو اور آپ وہاں نہ گئے، یہ وعدہ خلافی ہے، سمجھے نہیں؟ آپ وعدے کی پابندی کریں، ہر چیز میں وعدے کی پابندی، بات میں وعدے کی پابندی کریں، قرض میں وعدے کی پابندی کریں، لین دین میں پابندی کریں۔ ارے کتنوں کو تو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کسی کو قرض دے دیا اور 1 مہینہ کہہ کے اگر 2 مہینہ ہو گئے تو کہتے ہیں آج کے بعد اس کو تو دوں گا ہی نہیں، اس کا ہاتھ ہی صاف نہیں، اس کے اندر بات کی پابندی نہیں۔ کیوں بھائی عظیم بھائی ایسی بات ہے کہ تو یہ ساری چیزیں، سچائی، امانت، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ زندگی میں آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ بتائیے عمل کریں گے؟ اور جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس پہ عمل کریں گے آپ؟ ابھی میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بولیے عمل کریں گے؟ ارے ادھر دیکھیے آپ، کیوں بھائی؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، عمل کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہے، اور یہ سب حضور کی باتیں ہیں، اپنے گھر کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے آپ کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، اسے مسجد کہتے ہیں، مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی جگہ ہے یہ مسجد، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، خدا کی راہ میں پیشانی جھکانے کی جگہ ہے، اپنے بندے ہونے کا اور خالق مالک پروردگار عالم اللہ کے اپنے آپ سے معبود ہونے کا اظہار کرنے کی جگہ ہے مسجد۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ کون سی ہے سب سے اچھی جگہ؟ بولیے۔ اس وقت آپ دنیا کی سب سے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں،
مسجد معلوم ہے اس کا ادب و احترام کتنا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہاں تو آپ پیر پھیلا کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تو آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی ہاتھوں کی انگلیوں کی قینچی بنا کے بیٹھنے کو بھی مسجد کے اندر بے ادبی کہا جاتا ہے، یہاں پر ہنسنے کو بے ادبی کہا جاتا ہے، یہاں مسجد میں بیٹھنے پر شور کرنے کو بے ادبی کہا جاتا ہے، یہاں پر زیادہ تیز چلنے سے بھی جو ہے منع کیا گیا، ان تمام باتوں کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اور مسجد کی بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں ایک میں سچی بات حضور کی حدیث کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو کوئی قصہ کہانی نہ سمجھے بستی کا۔ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں مسجد سے بالکل لاپرواہ ہیں، آپ اس کو کہانی سمجھ کے ایک کان سے نکال سن کے اور دوسرے کان سے نکال کے مت جانا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کا عمل ہو جائے، ورنہ مسجد کی بے ادبی کرنے والوں کے لیے ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مسجد جہاں پر لوگ شور کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے اس مسجد کے اندر شور کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے، تو فرشتوں کی اور مسجد کی بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، مسجد چلی اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرنے کے لیے جو مسجد کا ادب و احترام نہیں کرتے، بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرشتے ملے، فرشتوں نے پوچھا مسجد سے، تو مسجد نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم مت جاؤ، ہمیں اللہ نے خود ان لوگوں کو ہلاک و برباد تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے جو مسجد کا تیرا ادب و احترام نہیں کرتے، تیرے ویرانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سن لیا ہوگا، اور ہم نے بھی دیکھا، میں ان بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ بچے پتنگ اڑانے والے ہماری بستی کے اندر جو ہے، پہلی بات تو یہ پتنگ اڑانا، کبوتر لڑانا، یہ سب جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ شریعت اسلامیہ نے جو بھی قانون بنائے، کتنے ہاتھ سے پتنگ اڑانے والوں کے متعلق آپ نے سنے ہوگے، کتنے بچے جو ہے اپاہج ہو گئے، کتنے بچے لولے ہو گئے، کتنے بچے جو ہے اپنی صحت سے جو ہے برباد ہو گئے، کہ پتنگ اڑاتے اڑاتے پتنگ کے جنون میں جو ہے چلتے رہے، انہیں احساس بھی نہ ہوا، چھت پہ باؤنڈری نہیں، لنٹر پہ جو ہے دیوار نہیں، اور اچانک پتنگ اڑانے کے جنون میں نیچے زمین پہ گر گئے، کسی کا سر پھٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی۔ اس لیے مذہب اسلام نے ایسے کاموں سے منع کیا ہے۔ تو یہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں، خود میں نے یہاں پر جب میں موجود رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بچے چپکے سے آتے ہیں، اوپر جو ہے پتنگ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہر گھر کے آدمی کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ منع کریں، اور کوئی اگر بچے کو ڈانٹے تو اس سے لڑے نہیں، یا آپ اپنے بچوں کا فیوچر اور مستقبل اور آنے والی زندگی کا حصہ برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ان غلط کاموں کی طرف توجہ دلا کر ان کو ان پہ سخت نہ کر کے۔